الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شریفہ کی 124 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً وَإِذْ اور جب، یہاں اذکر پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ ہم نے بنا دیا گھر کو، البیت معرفہ ہے، اس سے مراد حرم کعبہ ہے۔ مطلقاً بیت کہا جائے تو کوئی بھی گھر مراد لیا جا سکتا ہے، وہ خواہ کسی کا بھی ہو۔ الف لام کے سب جب معرفہ کر دیا جائے گا تو اس سے مراد صرف اور صرف حرم کعبہ ہوگا۔ جس طرح یوم کوئی بھی دن، جب الیوم کہا جائے گا پھر مراد قیامت کا دن ہوگا۔ مالک یوم الدین تو ہے، یعنی الیوم مراد قیامت ہے۔ کتاب کہا جائے گا تو دنیا کی کوئی بھی کتاب مراد ہے۔ الکتاب کہا جائے گا تو پھر قرآن کریم مراد ہوگا۔ یعنی جب الف لام کے ساتھ معرفہ بنا دیا جائے گا تو پھر ایک خاص شے مراد ہوگی، ہر ایک مراد نہیں لی جا سکتی۔ یہاں رب کریم نے البیت فرمایا، یعنی وہ گھر کہ جس کو کسی کی جانب منسوب کیے بغیر ہی بندہ جان لیتا ہے گھر سے مراد کیا گھر ہے۔ حقیقتاً وہی گھر ہے جو حرم کعبہ ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ وہ سب سے پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس کائنات ہستی میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا وہ حرم کعبہ ہے۔ اس بنا پہ چونکہ سب سے پہلا گھر ہے اس کو البیت کہا گیا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ جب ہم نے بنا دیا اس گھر کو یعنی حرم کعبہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مرجع، جس کی جانب رجوع کریں۔ اور پروردگار عالم جل کے ارشاد گرامی سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ کی ایک محبت پیدا فرمائی ہے۔ کشاں پوری دنیا والے حرم کعبہ کی جانب کھینچے چلے جاتے ہیں، اور جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے چہرہ حرم کعبہ کی جانب کرتے ہیں، اور ایک مخصوص قسم کا سکون اہل ایمان کو میسر آتا ہے۔ وہ امنا، اور اس کو جائے امن بنا دیا۔ حرم کعبہ وہ حدود حرم، وہ امن کی جگہ ہے، اس کے اندر شکار کرنا یعنی کسی جانور کو بھی سزا دینا، ایذا دینا حرام ہے۔ ہاں البتہ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس نے جانوروں کو ذبح کرنا جائز رکھا، شکار کرنا جائز نہیں رکھا۔ شکار ہوتا ہے وہ جانور جو انسان اپنے گھر میں پرورش نہیں کرتا، وہ آزاد جانور، جس طرح وہ پرندے وغیرہ یا جنگل کے چوپائے وغیرہ، ان کا شکار کرنا حدود حرم کے اندر حرام ہے۔ شکار کرنا بھی حرام ہے اور شکار میں معاونت کرنا بھی، مثلا کسی کو شے پکڑانا، یہ پکڑے تو شکار کر لے، یہ بھی حرام ہے۔ تو وہ جائے امن ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا اور تم پکڑ لو یعنی بنا لو، مِن مقام ابراہیم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، مصلی یہ ظرف مکان، صلاۃ ادا کرنے کی جگہ، واحدنا اور ہم نے وعدہ لیا الی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم و اسماعیل سے۔ یا رب کائنات ارشاد ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تم اپنے لیے جائے نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، جائے نماز پڑھنے کی جگہ، مصلی عربی نماز کا زبان کا لفظ ہے، صلاۃ ادا کرنے کی جگہ، مسجد عربی زبان کا لفظ ہے، سجدہ کرنے کی جگہ، معنی تینوں کا ایک ہے۔ ہم نے اپنے عرف میں مصلی کپڑے وغیرہ کو تو اس کو کہہ دیتے ہیں، چٹائی وغیرہ کو تو اس کو کہہ دیتے ہیں
جائے نماز بالخصوص کپڑے کے بنے ہوئے کوئی کہتے ہیں، اور مسجد ایک خاص مقام کو کہتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا حضور رحمت عالم کے صدقہ سے آپ سب کو حرم شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئیں یا مدینہ طیبہ سے جدہ کو یا مکہ مکرمہ سے جدہ کو، راستے میں آپ کو مساجد ملیں گی، لکھا ہوگا مصلی للرجال، مصلی للنساء، مسجد لکھا ہوتا ہے۔ مصلی یعنی نماز ادا کرنے کی جگہ، صلاۃ ادا کرنے کی جگہ مردوں کے لیے، اور صلاۃ ادا کرنے کی جگہ عورتوں کے لیے۔ جس جگہ آپ سجدہ کریں گے عربی میں اس کو مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ آپ جہاں جوتے اتارتے ہیں یہ مسجد نہیں ہے، جس جگہ وضو کرتے ہیں یہ مسجد نہیں ہے، جس جگہ آپ طہارت کرتے ہیں یہ مسجد ہے۔ اس کو فنائے مسجد کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو مسجد کی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مسجد صرف وہ حصہ ہے کہ جس جگہ آپ سجدہ کرتے ہیں جوتے اتار کر آگے آتے ہیں، وہ حصہ مسجد کہلاتا ہے۔ تو پھر مسجد میں داخلے کی دعا کب پڑھیں گے؟ جب مسجد میں داخل ہوں گے۔ اگر آپ باہر کے دروازے سے آپ انٹر ہوئے ہیں تو مسجد میں آئے ہیں یا نہیں؟ اصطلاحاً آپ مسجد میں، حقیقتاً مسجد میں نہیں آئے ہیں، فنائے مسجد میں آئے ہیں۔ مسجد میں پیشاب کرنے کی اجازت ہے، پخانہ کرنے کی، تھوکنے کی؟ تو جب آپ مسجد کے دروازے سے انٹر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی طہارت خانے بنے ہیں، وہاں وہ سب کچھ کرتے ہیں جو مسجد میں کرنا حرام ہے، حقیقتاً وہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جہاں آپ اپنے جوتے اتار کر ننگے پاؤں آگے آتے ہیں۔ یہ جگہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں آپ کو سمجھانا جو چاہتا ہوں، مسجد میں اس حال میں نہیں آیا جا سکتا جس حال میں انسان ناپاک ہوتا ہے۔ فنائے مسجد میں آ سکتا ہے، فنائے مسجد میں آ سکتا ہے۔ بعض مساجد کے فنا میں وہ غسل خانے بنے ہوتے ہیں غسل کرنے کے لیے، وہاں آ کر غسل کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر نہیں آ سکتا۔ فنائے مسجد میں آ سکتا ہے، ٹوٹیوں پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ جگہ سجدہ کرتے وہاں نہیں آ سکتے۔ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، مصلی صلاۃ ادا کرنے کی جگہ، جائے نماز نماز پڑھنے کی جگہ، معنی تینوں کا ایک ہے، نام جدا جدا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ابراہیم مقام، قامہ یقیم، مقام کا لفظی معنی ہوتا ہے قیام کرنے کی جگہ، کھڑا ہونے کی جگہ، یہ بھی ظرف مکان ہے، کھڑا ہونے کی جگہ۔ مقام ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ تو مکہ مکرمہ میں نہیں کھڑے ہوئے نا، جا بجا کھڑے ہوئے ہیں۔ دراصل اس سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے حرم کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب حرم کعبہ کو تعمیر کرتے کرتے اس جگہ تک آپ پہنچے تھے، کیا مزید پتھروں کا رکھنا حرم کعبہ کی دیوار پر مشکل تھا؟ حرم کعبہ کی جو پہلی دیوار بنائی گئی، ابراہیم علیہ السلام جو حرم کعبہ بنایا وہ بغیر گارے کے بنایا تھا۔ اس زمانہ میں گارا ایجاد نہیں ہوا تھا، لوگ ایسے ہی پتھروں کو چن کر اپنے مکانات بناتے تھے۔ آج بھی آپ شمالی پنجاب میں جائیں گے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے آج بھی پتھر چن چن کر مکان بنائے، بغیر گارے اور بغیر سیمنٹ کے۔ اس زمانہ میں بغیر گارے کے مکان بنایا جاتا تھا، جس طرح سلا ہوا لباس آدم علیہ السلام کے بعد ایجاد ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ پتھر رکھتے رکھتے اللہ کے حکم سے اتنی بلندی پر پہنچے کہ مزید پتھروں کا رکھنا مشکل تھا، تو اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے فرمایا، جاؤ بیٹے ایک ایسا پتھر لے کے آؤ جس پر کھڑا ہو کر میں پتھر کو مزید اونچا کر سکوں، جس کو آج کل آپ شٹرنگ کہتے ہیں۔ پہلے بندے ڈرم رکھ کر، چارپائی رکھ کر، سٹور رکھ کر دیوار بنایا کرتے تھے، آج جدید دور آ گیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اسماعیل ذبیح اللہ سامنے کے پہاڑ جبل ابو قبیس کے پہلو میں پتھر تلاش کرنے کے لیے گئے، تلاش کر رہے تھے کوئی ایسا پتھر اٹھاؤں جس کے اوپر بھی وہ سیدھی جگہ ہو، کھڑا ہوا جا سکے، پیندہ بھی صحیح ہو، وہ لڑکے نا۔ حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے آئے اور آپ کو وہ پتھر دکھایا جو آج مقام ابراہیم کے نام سے وہاں موجود ہے۔ یہ پتھر جنت سے آیا تھا، دو پتھر جنت سے آدم علیہ السلام لے کے آئے اور ایک لکڑی کا ڈنڈا لے کے آئے۔ لکڑی کا ڈنڈا وہ تھا جو موسیٰ کلیم اللہ کا عصا ہے، اور یہ دو پتھر تھے، ایک حجر اسود ہے اور ایک مقام ابراہیم۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پتھر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اٹھا لائے اور اپنے والد ذی وقار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو نیچے رکھا اور پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے۔
پتھر نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ننگے پاؤں تھے، اس زمانے میں جوتا ایجاد نہیں ہوا تھا، ننگے پاؤں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے پتھر نے اپنے سنگلاخ سینے کو موم کی طرح کا بنا دیا، چنانچہ آپ کے پاؤں کئی کئی انچ پتھر کے اندر دھنس گئے، اور پتھر آپ کے پاؤں کے اوپر بھی جس طرح موم یا گارا وغیرہ آپ کہیں کے اوپر آ جاتا ہے۔ اگر میں سادہ سے لفظوں میں یوں کہوں کہ پتھر نے ابراہیم کے پاؤں کا معانقہ جب بھی ڈالنا، معانقہ کہتے ہیں جب بھی ڈالنا، تو اس نے چومے ہی نہیں بلکہ جب بھی ڈال لی، معانقہ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ پتھر رکھا جو پتھر رکھنا تھا، اب آگے پتھر رکھنا تھا، ضرورت اس امر کی تھی کہ آپ اس پتھر سے نیچے اترتے، اس کو کھینچ کر تھوڑا سا آگے کرتے تاکہ دوسرے پتھر رکھنے کی جگہ بن جاتی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جب آپ پہلا پتھر رکھ کے فارغ ہوئے، یہ پاؤں والا پتھر خود بخود چل کے آگے آ گیا، اور اتنا فاصلہ طے کیا جتنا فاصلہ پتھر کے رکھنے کا تھا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ایک کامن سینس رکھنے والا، نارمل عقل رکھنے والا اس بات سے بخوبی واقف ہے، وہ پتھر کسی فیکٹری میں نہیں بنے تھے، وہ کسی بھٹے کی اینٹیں نہیں تھی کہ ایک ہی سائز کے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، بڑے بڑے پتھر، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جتنا آگے بڑھنا مقصود تھا، وہ پاؤں والا پتھر اسی قدر آگے بڑھا۔ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے اگلا پتھر پکڑا دیا، آپ نے اس پتھر کو بھی حرم کعبہ کی دیوار پر چن دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ پتھر ایک مخصوص زاویہ کے ساتھ چنا گیا تاکہ اوپر بھی پتھر رکھا جا سکے، آگے بھی اور پیچھے بھی پتھر تھا، نیچے بھی پتھر تھا۔ اس انداز سے نہیں رکھا جا سکتا کہ لڑکے آپ نے، میں نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے کتنا وقت لگایا ہوگا اس پتھر کو سیٹ کرتے ہوئے۔ جتنی دیر تک آپ پتھر سیٹ کرتے رہے، وہ پاؤں والا پتھر بدستور اپنی جگہ قائم رہا، اور جب سیٹ کر کے آپ مطمئن ہو گئے، فارغ ہو گئے، پاؤں والا پتھر خود چل کے آگے آ گیا۔ اب کیا تھا، یہ پورا ایک چکر سرکل جو تھا اس پتھر نے اسی طرح لگا لیا۔ اب اس کے بعد مزید پتھر رکھنے تھے، یہ پتھر تو نیچے تھا، اللہ کی قدرت خود پتھر اتنا اونچا ہو گیا جتنی ضرورت ہے۔ اب سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، ابراہیم پتھر چونتے گئے اور پاؤں والا پتھر آگے بڑھتا گیا، حرم کعبہ بھی بنتا گیا، اور ہمیں طواف کا طریقہ بھی یہ پتھر بتاتا گیا، حرم کعبہ تعمیر ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس پتھر سے بڑی انسیت ہوگی، بڑی محبت ہوئی، لگتے جگر سے فرمایا، بیٹے دیکھا اس پتھر نے میرے ساتھ کتنی وفا کی ہے۔ سبحان اللہ، جو دل نبی سے وفا کرنے والا ہے وہ ایمان والا ہے، جو دل نبی سے وفا نہیں کرتا وہ پتھر سے بھی زیادہ برا ہے۔ پتھر نے وفا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا ذبیح اللہ سے فرمایا، بیٹے اس پتھر نے میرے ساتھ بڑی وفا کی ہے، میرا جی چاہتے اس کو ضائع نہ کروں بلکہ اس کی حفاظت کروں۔ اس پر ذبیح اللہ نے مشورہ دیا، ابا جی اس کو حرم کعبہ کے دروازے کے ساتھ دیوار سے ملا کر، دروازے کے درمیان نہیں ایک طرف دیوار کے ساتھ ملا کر اس کو نصب کر دیجئے۔ فرمایا، بیٹے تم نے بالکل صحیح کہا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حرم کعبہ کی دیوار سے متصل حرم کعبہ کے دروازے کے قریب اس پتھر کو یوں نصب کر دیا کہ اوپر والا حصہ اوپر رہا، نیچے والا حصہ نیچے نصب ہو گیا۔ اہل مکہ عموماً ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ کی آبادی حضرت سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اور قبیلہ بنو جرہم کی وجہ سے ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد بڑی، اور سارے اہل مکہ عموماً، سارے کے سارے نہیں، غالب ترین اکثریت حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد تھی۔ قریش مکہ تو یقین ان کی اولاد تھی۔ اب ان لوگوں نے اس پتھر کی اہمیت کو پہچانتے ہوئے یوں کیا کرتے تھے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا، کسی کو نظر بد لگ جاتی، کسی کو جادو کچھ بھی ہوتا، وہ پانی لے کے آتے، یہ پاؤں کے جو گھڑے تھے پتھر میں بنے ہوئے، ان میں پانی ڈالتے، پانی ڈال کر پھر نکال کر پی لیتے، اللہ شفا دے دیتا۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کے صدقہ سے وہ لوگ شفا پاتے تھے، شفا ان کو اللہ ہی دیتا تھا۔ یہ اتنی کثرت کے ساتھ عمل ہوا، اتنی کثرت کے ساتھ عمل ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے اصل نشانات مٹ گئے، اب گھڑوں کی شکل باقی ہے۔ جو انگوٹھے کا نشان تھا، نیچے جو لائنیں ہوتی ہیں پاؤں کے، تلوے کی جگہ تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، انگلیوں کی الگ الگ جگہ، وہ پہلے بدستور تھی، لیکن کثرت کے ساتھ لمس کی وجہ سے، پانی ڈال کر نکالنے کی وجہ سے
وہ نشانات مٹ گئے، اب گھڑوں کی شکل وہ نشانات موجود ہیں، اور آج کل حرم کعبہ سے فاصلے پر اس کو نصب کیا گیا تاکہ رش کی وجہ سے، چونکہ قریب تھا تو ہر کوئی زیارت کرنے کی کوشش کرتا تھا، رش زیادہ ہوتا تھا، اب دور کرتے 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 اس کو کافی فاصلے پہ لے گئے ہیں، آج بھی ان کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا، میرے کریم آقا رسول اللہ عربی نے سیدنا عمر فاروق کو یہ واقعہ سنایا۔ کب سنایا؟ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی معیت میں حرم کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جب جلوہ فرما ہوئے، میرے نبی بھی مکہ مکرمہ کے باشندے ہیں، فاروق اعظم بھی، سارے مہاجرین، اور یہ شروع سے اس پتھر کی تعظیم و توقیر کرتے تھے، لیکن آج میرے نبی نے خصوصاً فرمان لگے، ابراہیم اے عمر، یہ وہ پتھر ہے جس پتھر نے میرے جد محترم سے وفا کی تھی، دیکھنا میرے جد محترم کے دادا جان کے قدم اس کے اندر یوں پیوست ہیں، دیکھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ قدم لگے ہوئے، حضرت عمر نے معلوم نہیں کتنی مرتبہ پہلے دیکھے تھے، میں نہیں جانتا کتنی مرتبہ انہوں نے اس میں پانی ڈال کے پیا ہوگا، لیکن آج حضور نے فرمایا نا، تو حضرت عمر کے دل میں خیال ہوا حضور کو اس جگہ سے پیار ہے، جو خصوصیت کے ساتھ بتا رہے ہیں نا، اس جگہ سے محبت ہے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر یہاں نماز نہ پڑھ لیں؟ اگر یہ پتھر اتنی عزت والا ہے، اتنی قدر و منزلت والا ہے، تو یہاں نماز نہ پڑھ لیں؟ تو میرے کریم نے جواب میں، عمر ابھی میرے اللہ نے مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا، ابھی آقا اور غلام میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جبریل یہ آیا بار کا لے کے آ گئے کہ اللہ فرماتا وَاتَّخَذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے محبوب جہاں ابراہیم کھڑے ہوئے تھے نا، اس پتھر کے قریب نماز پڑھ لیجئے۔ چنانچہ میرے قریب مسکراتے فرمائے گا عمر تیری خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما دیا، پڑھو نماز۔ چنانچہ وہاں میرے کریم نے 2 رکعتیں ادا کی، اور یہ عمل قیامت تک کے لیے باقی رکھ لیا گیا، حکم دے دیا گیا جو بھی طواف کعبہ کرے، طواف کعبہ کے بعد اگر اس سے ممکن ہو تو مقام ابراہیم، ورنہ کہیں بھی پوری مسجد میں 2 رکعت واجب الطواف ادا کرے کہ میرے نبی نے ادا فرمائے تھے۔ تو آج تک واجب الطواف بھی ادا کیے جاتے ہیں اور طواف بھی کیا جاتے ہیں، چونکہ اگر ہر بندہ ہی مقام ابراہیم پر نفل پڑے گا تو یہ ممکن نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ، اس لیے میرے کریم آقا نے اجازت مرحمت فرما دی پوری مسجد میں جہاں بھی تمہارا جی چاہے طواف کے بعد 2 رکعت ادا کر لینا، اور یہ واجب الطواف ہے۔ رب کائنات کا ارشاد گرامی قدر ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے قیام کی جگہ کو، کھڑے ہونے کی جگہ کو تم اپنے لیے مصلی جائے نماز بنا لو۔ وَأَعِيدْنَا، اور ہم نے وعدہ لیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا۔ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حکم دیا جاتا ہے، دوسرا بندہ اس حکم کو ماننے کا اقرار کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وعدہ۔ بطور مثال میں کہوں کہ آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئیے، آپ کہیں جی میں آتا ہوں، میں نے کہا آئیے، آپ چپ رہے تو کہ یہ کیا رہا؟ حکم۔ آپ نے کہہ دی جی میں آؤں گا، تو اب کیا ہو گیا؟ یہ وعدہ ہو گیا۔ اللہ نے کیا وعدہ لیا کہ ان طاہر، اے ابراہیم تو پاکیزہ رکھنا بیت، یا میرے بیت کو، میرے گھر کو پاک رکھنا، کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ وہ بنیادی آیہ برکہ ہے جس میں مسجد کے تقدس کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ فرض ہے، مسجد کا جو تقدس ہے یہ فرض ہے۔ کیا؟ ان طاہر، اس کو پاک رکھنا ہے۔ یاد رکھیے جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو مسجد میں اپنا جوتا اس نیت سے لے کے آتے ہیں مسجد کے اندر، باہر رکھیں گے تو چوری ہو جائے گا۔ اگر آپ کے جوتے کو ناپاکی پلیدی لگی ہو تو اس کو مسجد کے اندر لانا حرام ہے۔ آپ سٹک لے کے آتے ہیں، اگر سٹک کو ناپاکی پلیدی لگی ہو تو مسجد کے اندر لانا حرام ہے۔ سٹک کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہوگا، اگر آپ کو شک ہو تو اس کو ٹوٹیوں پر دھو لیا جائے، اس کے اگلے حصے کو، تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ پاک ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ناپاک ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ یاد رکھیے اگر آپ جس جگہ سے چل کے آتے ہیں وہاں گوبر وغیرہ ہے
اور آپ کے جوتے کے تلوے کو گوبر وغیرہ لگا ہوا کوئی نجاست لگی ہوئی نظر آتی ہے تو جوتے کو ناپاک کہا جائے گا، اگر نظر نہیں آتی تو جوتے کو پاک کہا جائے گا۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی یا نہیں آئی؟ آپ تلوے کو الٹا کر کے دیکھیں، اگر آپ کے جوتے کو کوئی بھی نجاست لگی ہوئی نظر آئے تو جوتا ناپاک ہے، اگر نظر نہ آئے تو پھر جوتا نظر آئے تو نجاست کو اتار کر کھرج کر مسجد میں آئیں، اگر نجاست نظر نہ آئے تو جوتے کو طے کر کے، اس لیے سیدھا نہیں رکھا جاتا کہ ممکن ہے کہ ذرات نجاست کے نظر نہ آنے والے جوتے کو لگے ہوں اور مسجد آلودہ ہو جائے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ ان طہر بیتیہ، طہر مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت پاک کرنا۔ کیا معنی بنتا ہے؟ بہت پاک کرنا، طاہر بہت پاک کر۔ گویا مسجد کی پاکیزگی کو اللہ تعالی نے مبالغے کے ساتھ ذکر کیا۔ مسجد سے کوڑا کرکٹ کو اٹھانا بھی پاک کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم کی مسجد نبوی شریفہ کی صفائی کرنے کے لیے ایک خاتون ایک بچہ یہ مسجد نبوی شریفہ کی صفائی کیا کرتے تھے۔ وہ خاتون حبشیہ تھی اور وہ نوجوان بھی کالے رنگ کا حبشی تھا، مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ وہ اماں جی ضعیف العمر بی بی جو مسجد کی صفائی کے لیے آیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئی۔ میرے کریم آقا نے اس کو نہ پایا تو فرما لگے وہ اماں جی کدھر گئی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اماں جی فوت ہو گئی ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت اللہ نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے مر جانے کی؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا جب وہ خاتون فوت ہوئی، ہم نے ایک خاتون کی خاطر آپ کو زحمت دینا گوارا نہ کیا کہ حضور کو ایک بڑھیا کی خاطر جگائیں۔ یا رسول اللہ ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ میرے اور آپ کے کریم آ کر صرف فرمانے کے چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ میرے نبی اس کی قبر پہ تشریف لائے اور قبر پر کھڑی ہو کر میرے کریم آقا نے دعا فرمائی، نماز ادا فرمائی۔ پھر اس بڑھیا سے سوال فرمایا بتا تجھے تیرے سارے اعمال میں سب سے بڑھ کر کس عمل میں فائدہ دیا؟ پھر فرمایا اچھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اماں نے کیا عرض کیا؟ تو میرے نبی فرمانے لگے جب میں نے اس سے پوچھا نا کہ تیرے سارے اعمال صالح میں سب سے زیادہ فائدہ تجھے کس عمل نے دیا؟ تو بوڑھے نے عرض کیا کہ مسجد کی صفائی کرنے کے عمل میں، جو میں نے مسجد کی صفائی کی تھی نا اس عمل نے مجھے سارے اعمال سے حتیٰ کہ نماز روزے سے بھی بڑھ کر فائدہ مجھے اس نے دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا اللہ کا حکم ہے اور باعث اجر ہے، مسجد کو آلودہ کرنا اس کی مخالفت ہے اور باعث گناہ ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں تشریف لائے تھے، مدینہ طیبہ کی چھوٹی چھوٹی جو مساجد تھیں، تو دیوار قبلہ پر حضور نے تھوک دیکھا تھا تو حضور ناراض ہو کے فرمان لگے تھے تم میں کو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ پیشانی پر اس کے تھوکا جائے قیامت کے دن؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ نہیں۔ حضور نے اپنے مبارک چھڑی سے اس تھوک کو کھرچ کر صاف کیا اور دفن کر دیا۔ فرمانے لگے یہ کس سے تھوکا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے نا اس سے تھوکا۔ میرے نبی نے فرمایا اس کے پیچھے نماز ادا نہ کرنا کہ اس سے مسجد میں حرم کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے، اس کے پیچھے نماز ادا نہ کرنا۔ گویا مسجد کو آلودہ کرنا بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیے یہ میں نے داڑھی رکھی ہے، ہاتھ پھیروں تو بال اتر آئے، یاد رکھیے یہ بال جو ہمارے جسم کے ساتھ جب تک جڑے ہوئے ہیں یہ پاک ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اور جب یہ کٹ جائیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ جب یہ کٹ جائیں گے نا، اسی طرح ناخن ہے، یہ میرے جسم کا حصہ پاک ہے نا، یہ ہمارا گوشت جو ہے یہ پاک ہے نا، خدا نخواستہ کٹ جائے تو وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ جسم کے اندر خون ہے یہ پاک ہے نا، نکل کر باہر نکلے تو ناپاک ہے۔ پیٹ کے اندر پیشاب و پخانہ ہے، جسم پاک ہے نا، نکل کر باہر لگے تو ناپاک ہے۔ چیز مخرج سے نکل آئے تو ناپاک ہو جائے گی، مخرج کے اندر ہوگی تو پاک ہوگی۔ اس لیے اپنے بالوں کو بھی مسجد میں گرانا گناہ ہوگا، اس لیے علماء نے مسجد کے اندر کنگھی کرنے سے منع کیا ہے کہ کنگھی کرو گے تمہارے بال مسجد میں گریں گے اور کام کا تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ مسجد کو ہر اعتبار سے پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کن کے لیے پاک رکھا جائے گا؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔
بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ رب کائنات نے جب حرم کعبہ بنا اسی وقت سے یہ قانون بنا دیا جو آج تک بلکہ قیامت تک نافذ ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی عالم باسرار کتابی۔